الأفلاك والأرضين والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جس کو آتا ہے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، رب تعالیٰ کا کرم ہے، شکر ہے، اس خالق کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہم الحمدللہ اس وقت اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، ہم سب نے مل کر ایک عقیدتوں کا گلدستہ تیار کرنا ہے۔ ابھی نقیب محفل محترم المقام عاشق حسین عاشق صاحب نقابت فرما رہے تھے، نعت خان نے نعت پڑھی ہے، مفتی صاحب نے تلاوت فرمائی ہے۔ بندہ نچیز عرض کروں گا، میرے بعد نعت خواں آئیں گے، میرے بعد ایک خطاب اور بھی ہوگا مولانا صاحب کا، تو ہم سب نے مل کر ایک عقیدتوں کا گلدستہ تیار کرنا ہے جسے مدینہ شریف بھیجا جائے۔ کیا خیال ہے آپ؟ کیا خیال ہے آپ؟ وہ نبی جس کو مکہ شہر کے اندر کفار پتھر بھی مارے، وہ امام الانبیاء ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتا ہے، تو جو عقیدتوں کا گلدستہ ان کی بارگاہ میں بھیجیں گے، اللہ کا محبوب انہیں کیا عطا فرمائے۔ تو ہم سب نے مل کر یہاں پہ عقیدتوں کا ایک گلدستہ تیار کرنا ہے۔ حضرت محترم، ہم اس دنیا کے اندر امانت کے طور پر آئے ہیں، ہم نے یہاں سے ایک نہ ایک دن یہاں سے چلے جانا، بولو نا یار، چلے جانا۔ اب نہ بھی بولیں گے تو وہ رہنے دے گا، اس کا حکم ہوا دنیا میں آ گئے، جب اس کا حکم ہوگا یہاں سے چلے جائیں۔ اب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ فرمایا جس دن اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر اپنی حدود سے باہر آ جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، مردوں کو
کی قبروں سے اٹھا لیا جائے گا. آگے فرمایا علمت نفس ما قدمت وأخرت. اس دن ہر نفس کو، ہر جان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا چھوڑ کر آیا ہے اور آگے کیا لے کر آیا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی نے الجامع للاحکام القرآن کے اندر ایک حدیث پاک نقل کی ہے، محبت کے ساتھ سماعت کیجیے گا. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بعد جانے والے گھر والے جو اس کے ساتھ گھر والے ہوتے ہیں، اس کے گھر والے ہوتے ہیں، فرمایا کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جانے والا چھوڑ کے کیا گیا ہے، میرے حصے کے اندر کیا کیا مال آتا ہے، کیا کیا چیز آتی ہے. سارے گھر والے یہ پیٹ کرتے ہیں کہ یہ جانے والا ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گیا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا جو گھر والے ہوتے ہیں اس مرنے والے کے، وہ تو یہ سوچتے ہیں نا یہ جانے والا کیا چھوڑ کر گیا ہے. فرمایا آگے والے یہ کہتے ہیں کہ ارے آنے والے لے کے گیا. اب حضرت اب ہم اس دنیا سے کیا چیز لے کر جائیں جو ہمیں قبر کے اندر بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے. جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے کیا ہمارا مال کام آئے گا؟ کیا بیٹوں کی کثرت کام آئے گی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون. جس دن نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا نہ تمہارے بیٹے تمہارے کام آئیں گے. آگے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا قلب سلیم کام آ جائے. اب قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ قلب کا معنی ہوتا ہے دل. اب سلیم سے مراد کیا ہے؟ بڑے بڑے مفسرین نے کلام اٹھائے ہیں، بڑے بڑے محققین نے کلام اٹھائے ہیں، اس کا معنی لکھا ہے. لیکن سید الطائفہ پیروں کے پیر حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول آپ احباب کی نظر میں کرو. سیدنا جنید بغدادی وہ شانوں والے پیر ہیں کہ جو داتا صاحب کے مرشدوں میں جن کا شمار ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سلسلہ ہے وہ جنیدی سلسلہ ہے. تو اب قلب سلیم سے مراد کیا ہے؟ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بقلب سلیم ای بقلب لذیذ. بقلب سلیم ای بقلب لذیذ. فرمایا جس دن یہ قول کہتا ہے علامہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول سنا رہا ہوں آپ کو. فرمایا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. فرمایا بقلب سلیم ای بقلب لذیذ. اس دن اللہ کے حبیب کی محبت کام آ جائے. فرمایا جس دن کوئی چیز کام نہ آئے گی اس دن تڑپتا ہوا دل تمہارے کام آ جائے. قلب کا معنی ہوتا ہے دل، سلیم کا معنی ہوتا ہے تڑپتا ہوا دل. اللہ کے حبیب کی محبتوں میں تڑپتا ہوا دل کام آ جائے. صحابی رسول ہیں، سوال کرتے کرتے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے تھے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کی عن الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ امام الانبیاء نے فرمایا پیارے صحابی مت الساعہ، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کرنی کی ہے؟ عرض کی لا شیء، کوئی تیاری نہیں کی، الا مگر انی میں احب اللہ، محبت کرتا ہوں اللہ سے، ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محبت کرتا ہوں اللہ سے اور اس کے حبیب سے. حضرت محترم صحابی رسول نے کیا عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ امام نے فرمایا مت الساعہ، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ عرض کی
دنیا کے اندر دل میں رکھتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. ہم محبت میں بیٹھے ہیں, محبت میں حضور کا میلاد سجایا ہے. حضور نے فرمایا ہے دنیا کے اندر جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت محترم, تو کیا ہم اس دنیا سے لے کر جائیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ اپنا تڑپتا ہوا دل حضور کی محبت میں لے کے جائیں گے تو یہ دل قبر میں بھی کام آئے گا, آخرت میں بھی کام آئے گا. حضرت محترم, قلب غور کی بات ہے. حدیث کے اندر امام الانبیاء نے مطلقاً فرمایا ہے کوئی قید نہیں لگائی, کوئی قید نہیں ہے. اس حدیث پاک کے اندر جو امام الانبیاء نے فرمایا مطلقاً فرمایا جو محبت ہے, کوئی قید نہیں ہے کہ وہ محبت کرنے والا شخص فلاں سیکنڈ کے اندر محبت کرے, فلاں منٹ کے اندر کرے, فلاں گھنٹے کے اندر کرے, فلاں ہفتے کے اندر کرے, فلاں سال کے اندر محبت کرے. فرمایا وہ محبت کرنے والا شخص فلاں رنگ کا ہو, فلاں انسان ہو, فلاں برادری کا ہو, فلاں صوبے کا ہو. فرمایا کوئی بھی ہے, وہ صغیر ہے یا وہ کبیر ہے, وہ امیر ہے یا وہ فقیر ہے, وہ مجرم ہے یا رشتگار ہے, وہ مالدار ہے یا بے نوا ہے, وہ مجرم ہے یا رشتگار ہے, وہ بے نوا ہے یا مالدار ہے, وہ نامراد ہے یا کامدار ہے, وہ مخلص ہے یا تاجدار ہے, وہ بادشاہ ہے یا بادشاہ ہے, وہ گلستان راحت کا مقیم ہے یا رنج و غم کا ندیم ہے, وہ لشکر شکن ہے یا شمشاد گھر ہے یا خورشید خد ہے, ارے وہ آرائش گھر ہے یا پکال ہے, وہ آئین گھر ہے یا قصاب ہے, ارے سفر میں ہے یا حضر میں ہے, وہ منزل میں ہے یا دار میں ہے, وہ مسجد میں ہے یا بازار میں ہے. فرمایا جدھر بھی ہے جہاں بھی ہے, جس کے دل کے اندر جتنی زیادہ اللہ کے حبیب کی محبت موجود ہے اللہ رسول کے اتنے زیادہ قریب ہے. فرمایا جتنی زیادہ اس کے دل کے اندر محبت موجود ہے اللہ رسول کے اتنے زیادہ قریب ہے. اب محبت کہتے کسے ہیں, محبت کہتے کسے ہیں؟ آئیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں چلتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ. ہمارے آئے ہوئے مہمان نعت خان ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت محترم, تو میں بات کر رہا تھا اللہ رسول کی بارگاہ میں کیا کام آئے گی محبت رسول. توجہ میری طرف رکھیں, آپ چند منٹ کی گفتگو ہے, ان کے بعد نعت خان اپنی نعت پڑھیں گے انشاءاللہ. تو حضرت محترم اب محبت کہتے کسے ہیں؟ سیدنا ام معبد, وہی ام معبد جس کے گھر امام الانبیاء سفر کے دوران تشریف لے گئے تھے, وہی ام معبد جس کی سوکھے تھنوں والی بکری تھی. امام الانبیاء نے جد اللہ والے ہاتھ لگائے تو بکری کے تھنوں کے اندر دودھ ہی دودھ ہو. پہلے برتن زیادہ تھے, دودھ تھا ہی نہیں, لیکن جب ید اللہ والا ہاتھ لگا ہے تھنوں کو تو برتن کم پڑے گئے ہیں, دودھ ہی دودھ ہو گیا. اب اسی واقعے کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بعد میں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں شربت حتی ردیت. جب ام معبد کے گھر امام الانبیاء تشریف فرما تھے, نبی علیہ السلام دودھ نوش فرما رہے تھے. فرمایا فشرب حتی ردیت, امام الانبیاء دودھ نوش فرما رہے تھے, دل صدیق اکبر کا خوش ہو گیا. یہ نہیں کہا شربت میں نے دودھ پیا, حتی ردیت پھر میرا دل خوش ہوا, یہ نہیں فرمایا صدیق اکبر نے. فرمایا
امام الانبیاء دودھ نوش فرما رہے تھے، دل صدیق کا کچھ ہو رہا تھا. اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ محبت. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. حضرت سیدنا ام ہانیہ، آپ کے گھر امام الانبیاء تشریف فرمائے. امام الانبیاء نے دودھ نوش فرمایا. اشارہ دے رہا ہوں، وقت قلیل ہے. امام الانبیاء نے دودھ نوش فرمایا ہے. تھوڑا سا اس پیالے کے اندر نا تھوڑا سا دودھ آپ نے چھوڑ مطلب رہ گیا اس پیالے کے اندر. سیدنا ام ہانیہ رضی اللہ عنہا آپ کا روزہ ہے. امام الانبیاء جیسے تشریف لے گئے، آپ نے جلدی سے وہ پیالہ اٹھایا ہے اور جلدی سے وہ دودھ پینا شروع کر دیا. گھر والوں نے بتایا کہ آپ کا تو روزہ ہے. کہا کہ خدا کی قسم میں اپنا روزہ تو توڑ سکتی ہوں لیکن امام الانبیاء کا تبرک نہیں چھوڑ سکتی. میں تبرک نہیں چھوڑ سکتی. اور اس وقت آپ نے روزہ وہ توڑا تو وہ نفلی روزہ تھا، اور نفلی روزے کی قضا میں ایک روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی قضا بھی اور اس کا کفارہ بھی نہیں ہوتا. تو حضرت یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت ہے. حضرت سیدنا ام عمارہ اپنے 4 بیٹوں کو میدان احد میں اتار دیا. ادھر سے دشمن اسلام امام الانبیاء پر تیر برسا رہے. ادھر سے ام عمارہ نے اپنے 4 بیٹوں کو امام الانبیاء کے سامنے کھڑا کر دیا. فرمایا کیا ہے بیٹو، جاؤ امام الانبیاء کے سامنے جا کے دیوار بن جاؤ. تمہاری جان چاہے چلی جائے، تمہارے جسم پہ چاہے ٹکڑے ہو جائے، لیکن امام الانبیاء کا ایک بال بیٹی کا نا. ساتھ سلام ہے ماں کو جو اپنے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہی ہے. فرمایا 4 بیٹے جاؤ، چلے جاؤ امام الانبیاء کے سامنے جا کے دیوار بن جاؤ. تیر تمہارے سینے پر لگے، امام الانبیاء تک نہ پہنچ پائے. حضرت محترم سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ محبت رسول اب ہم نے کیسے کرنی ہے. محفل میلاد سجاتے ہیں، مسجد بھی سجائی ہے. ہم نے اب اپنے محبت کے ساتھ یہ آپ احباب نے بات سنی ہے کہ محبت ہم نے سجائی ہے، محبت کے اندر میلاد سجایا ہے، ساتھ کے ساتھ اپنے دلوں کو بھی سجانا ہے. مسجد سجا دی، اس کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی سجانا ہے. اب وہ دل کو کیسے سجانا ہے؟ وہ نماز پڑھ کر سجانا ہے، جھوٹ کو چھوڑ کر سجانا ہے، غیبت کو چھوڑ کر سجانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کر سجانا ہے. اور پھر لوگوں کی عزتیں خراب جو کرتے ہیں اس چیز کو چھوڑ کر پھر ہم نے اپنے دلوں کو سجانا ہے. جب ان ساری عقیدتوں کو، ان ساری نیتوں کو آپ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں گے، خدا کی قسم اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو اپنے دلوں کے ساتھ جس طرح محفل سجائی ہے اس طرح ہم سب کو دلوں کو بھی سجانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا